اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام راز بندگی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خداوند عالم نے یقیناً جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور بندگی کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ مذہب اسلام یا دین اسلام میں عبادات اپنے اندر ایک وسیع مفہوم رکھتی ہیں۔ عبادات کی دو اقسام ہیں، ایک عبادت محض جس کا مقصد صرف اور صرف خدا کی بندگی اور عبادت ہے، جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور دوسرے عبادتی امور، اور دوسری قسم عبادت کی وہ ہے جو ہر وہ کام جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ایک نظم و ضبط کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ اور ادا کرتے ہیں، اور اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور اس میں اگر ہم خوشنودی خدا کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں تو وہ ہمارا ہر عمل عبادت قرار دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے آپ کو منظم کر کے اپنی زندگی کا کوئی بھی کام سر انجام دے اور نیت خدا کی خوشنودی رکھے، تو پھر اس کا سونا جاگنا، اس کا ذریعہ معاش اختیار کرنا، اس کا گھر کے امور سر انجام دینا، اور لباس تبدیل کرنا، لباس پہننا، اور سیر و تفریح، کوئی بھی ایسا کام جو انسان جس میں کوئی نہ کوئی مثبت پہلو ہو اور وہ اپنے اندر انسانوں کی بھلائی کے لیے کوئی نہ کوئی اس کے اندر چیز موجود ہو اور نیت خدا کے لیے ہو، تو پھر وہ عبادت قرار پاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں گزارو، تو اس سے مراد یہی ہے کہ اپنی زندگی کو اس طرح منظم کر لو، اپنی زندگی کے اندر اس طرح کے پہلو شامل کر لو کہ جب تم دنیا کا ہر کام، کوئی بھی کام سر انجام دو تو وہ عبادت قرار پائے۔ لیکن یہاں ایک غلط فہمی کا سبب یہ چیز نہ بنے کہ اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے کہ وہ ہر کام، ہر لمحہ عبادت میں گزارتا ہے، خدا کی قرب کی نیت کر کے اپنا ہر کام سر انجام دیتا ہے، تو اس سے وہ دوسری عبادات جو عبادت محض ہیں اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر اسے ان عبادات کی ضرورت شاید نہیں رہتی۔ نہیں، وہ عبادات اپنی جگہ پر اعلیٰ مقام رکھتی ہیں اور وہ واجب کی حیثیت رکھتی ہیں، اور خدا سے راز و نیاز کرنا اور خدا کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا اور غیر خدا سے منہ موڑنا اور خدا کے آگے اپنے سر کو جھکانا، یہ یقیناً اپنے اندر زیادہ مقام اور مرتبہ رکھتی ہیں، اور ان سے انسان بے نیاز نہیں ہوتا۔ عبادت کیسی ہونی چاہیے، بندگی کیسی ہونی چاہیے کہ ہم اس کے اثرات اپنے اندر محسوس کر سکیں، ہم اس کے اثرات اپنی زندگیوں میں، اپنی انفرادی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں اس کو محسوس کر سکیں، اور وہ عبادت اور وہ بندگی خدا کے ہاں بھی مقبول ہو۔ ہم اپنے پچھلے پروگرامز میں بھی اس پر گفتگو کر رہے ہیں، اور ہماری آج کی گفتگو بھی یقیناً اسی ٹاپک پہ ہوگی۔ آج بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمارے ساتھ سسٹر ادیبہ موجود ہے۔ ادیبہ بہن، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں وعلیکم السلام، خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم تھوڑی سی تمہیدی طور پر اپنے گزشتہ جو پروگرام ہے اس کو خلاصے کے طور پر، تاکہ ناظرین کے ذہن میں ایک موضوع جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ باقی رہے، میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سی اس پہ تھوڑا سا رپیٹ تھوڑا سا کریں کہ عبادت اور بندگی کا راز کیا ہے، کیا وہ جو بہترین اور پہلا اصول عبادت اور بندگی کا کون سا ہے جس پر عمل کر کے ہم اپنی عبادت کو اور بندگی کو بہترین طریقے سے انجام دے سکتے ہیں اور خدا بھی اس سے خوش ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت، بندگی، اس کو جو بھی آپ کہہ لیں، اس کا اصلی جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ اپنا سر تسلیم خم کرنا اس خالق کے سامنے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، انسان بنایا، ہمیں بندہ بنایا، اور ہمیں یہ توفیق بھی دی
ہمیں کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں جو اس نے حکم دیا ہے۔ اس نے انسان کو اعلیٰ مخلوق بنایا اس وجہ سے کہ اس نے اس میں عقل کو قرار دیا۔ اللہ نے، میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو خلق کیا تو عقل کو مخاطب کیا تو عقل نے جواب دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عقل کو کہا کہ پیچھے چلی جا، عقل پیچھے چلی گئی۔ پھر کہا کہ آگے آ جا، اور عقل اللہ کی فرمانبرداری کرتی ہوئی آگے آ گئی۔ اس وقت اللہ نے کہا کہ اے عقل، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ میں نے کوئی چیز خلق نہیں کی مگر جو تیرے سے زیادہ مجھے محبوب ہو، اور میں جس سے راضی ہوتا ہوں، جس سے خوش ہوتا ہوں، اس میں تمہیں کامل قرار دیتا ہوں، اور جس سے میں ناراض ہوتا ہوں اس کے اندر میں تمہیں ناقص قرار دیتا ہوں۔ یعنی انسان کی جو بندگی ہے اس کا تعلق عقل سے ہے کہ وہ عقل کے ساتھ اس بندگی کو بجا لائے جس کا اپنے پروردگار نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی عبادتیں ہیں کہ جو عبادتیں تو کہلائی جاتی ہیں ظاہری طور پہ، لیکن اگر ان میں عقل شامل نہ ہو تو وہ بے فائدہ ہیں، بے فائدہ ہی نہیں بلکہ وہ نقصان دہ ہیں انسان کے لیے۔ بہت اچھا پوائنٹ۔ تو یہ چیز سوچنے کی ہے کہ ہم کام بھی کریں، ہم لوگ ذرا انسانی جو ذہن ہے وہ ایک سوچنے والی مشین ہے، وہ کسی وقت بھی وہ سوچنے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سوچتا تو وہ ہے، یہ نہیں سوچنے میں کوئی چیز خرچ نہیں ہوتی انسان کی، لیکن سوچ کا بہت اثر ہوتا ہے۔ سوچ اتنی گہرا انسان کی زندگی پر، اس کی عبادت پر، اس کی ہر چیز پر، یعنی اس کی معاشرتی زندگی ہو یا اس کی گھریلو زندگی ہو یا اس کی ذاتی زندگی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس پر اس کی سوچ کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اور اگر وہ مثبت چیزیں سوچتا ہے تو پھر اس کی جو اس کے اندر پازیٹیو چینجنگ نظر آتی ہے، اور دونوں صورت میں اگر پازیٹیو سوچتا ہے تو بھی چینجنگ نظر آتی ہے، اگر وہ نیگیٹو چیز سوچتا ہے، منفی چیزیں سوچتا ہے تو وہ بھی دوسری صورت میں ظاہر ہو ہی جاتی ہیں۔ دونوں چیزیں مثلا انسان کی جو عزت اور جو ذلت ہے وہ اس کی سوچ کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان اندر اپنے جو بھی چیز پیدا کر لے، سوچ ایسی سٹرونگ چیز ہے مثلا وہ نظر نہیں آتی، لیکن پھر بھی حاوی ہوتی ہے، پھر بھی اتنی حاوی ہوتی ہے کہ وہ پورے انسان کے اس ذہن کو کنٹرول کر لیتی ہے۔ خود انسان اگر عقل نہیں رکھتا تو اس کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن دوسروں کو اس کے اعمال سے، اس کے اعضاء و جوارح سے، اس کی اخلاق سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے عبادت وہ عقل سے ہے، اس کا تعلق عقل سے ہے، اور بندگی کا راز ہی یہی ہے، یعنی عقل کے ساتھ اس کو بجا لائے، نہ کہ اگر عقل کے ساتھ کیا جائے تو اس کا ہر کام بندگی کہلائے گا، اور اگر عقل کے بغیر کیا جائے گا تو ظاہر ہے وہ دوسری سائڈ پہ۔ جی ناظرین، بڑی اچھی بات سسٹر ادیبہ آپ نے اس پہ روشنی ڈالی، اور مجھے ایک بات جو آپ نے کہی اپنی گفتگو کے دوران میں چاہتی ہوں کہ اسی کو لے کے تھوڑا سا آگے بڑھیں اور تاریخی حوالے سے ہم گفتگو کریں کہ تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے عقل کا استعمال نہیں کیا، جن لوگوں نے فکر اور شعور کا استعمال نہیں کیا دین میں اور اپنے تمام معاملات میں، ان کا انجام کیا ہوا، اور ہمارے لیے وہ کتنے سبق آموز چیزیں ہیں۔ جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ بغیر سوچے سمجھے جو عبادت کی جائے، بغیر غور و فکر کے جو عبادت کی جائے، بغیر عقل کے جو عبادت کی جائے، وہ نہ صرف عبادت ہی نہیں ہوتی بلکہ الٹا وہ نقصان کا باعث بھی ہوتی ہے۔ کس طرح تاریخ ہمیں بتاتی ہے، جیسے کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں بھی کچھ تاریخی حوالے دیے تھے کہ جہاں جب انسان کے اوپر کوئی آزمائش یا امتحان یا کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اس وقت غور و فکر کتنی ضروری ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے عقائد کے اوپر غور و فکر نہیں کیا ہوتا، جن لوگوں نے اپنے عقائد عقل سے نہیں لیے ہوتے، صرف سنے سنائی باتوں کے ذریعے اپنے عقائد کو بنایا ہوتا ہے، یا ایک موروثی طور پر یہ چیز ان کے اندر منتقل ہوتی ہے کہ ماں باپ مسلمان تھے تو وہ بھی مسلمان بن گئے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے لگے، ماں باپ نمازیں پڑھتے تھے، بچہ بچپن میں ان کو دیکھا دیکھی عبادت میں ان کو فالو کرتا رہا، اور بڑے ہوتے ہوتے اس کی یہ عادت بن گئی اور اب وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ روزوں کے ساتھ بھی یہی کیفیت، حج کے ساتھ بھی یہی کیفیت، یعنی ایک موروثی طور پر، اور بلکہ ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ ہم میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ موروثی مسلمان ہیں،
ہم سب بھی اسی لسٹ میں شامل ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ جی چونکہ ہمارے ماں باپ اور ہمارے آبا و اجداد مسلمان تھے، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم سے عقیدے کے بارے میں کوئی دلیل مانگی جائے، کوئی برہان مانگا جائے کہ اگر آپ تو خدا کو ایک مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں؟ اگر خدا ایک اندیکھے خدا کی عبادت کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ خدا کا وجود ہے؟ اگر آپ نبوت پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ وہ نبی سچے تھے، اپنی طرف سے کوئی چیزیں بیان نہیں کرتے تھے، ان پر وحی آتی تھی، جبریل آتے تھے، وہ خدا کے سچے پیغمبر تھے؟ یہ چیزیں اگر ہمارے پاس دلیل اور برہان کے بغیر ہیں تو یقیناً یہ ہم موروثی مسلمان ہیں۔ اور یہ موروثی اور اس طرح کے سنی سنائی باتوں کے ذریعے جو ہم عقیدہ بناتے ہیں، تو جب عقیدے کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے، جب شیطان کی طرف سے حملہ ہوتا ہے یا خدا کی طرف سے ہماری کج روی کی وجہ سے، ہماری خدا کی بندگی سے دوری کی وجہ سے کوئی امتحان یا آزمائش آ جاتی ہے، تو اس وقت وہ کمزور عقیدہ لوگ جنہوں نے ورثے کے طور پر دین لیا ہوتا ہے یا سنی سنائی باتوں کو اپنا ایمان اور عقیدہ بنا لیتے ہیں، وہ اس میں ثابت قدم نہیں رہ سکتے اور پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی کس طرح نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ تاریخی حوالے سے ہم نے دیکھا پچھلے پروگرامز میں بھی کہ لوگ جب فتنہ آتا ہے تو پھر حق اور باطل اس طرح آپس میں نزدیک آ جاتے ہیں اور بعض صورتوں میں اس قدر غلط ملت ہو جاتے ہیں، آپس میں غلط ملت ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کو پہچاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر اس وقت حق کو پہچاننے کی صلاحیت صرف اور صرف وہی لوگ رکھتے ہیں جو صاحب بصیرت ہوتے ہیں، جو صاحب شعور ہوتے ہیں، جن کا عقیدہ مستحکم ہوتا ہے اور مستحکم بنیادوں پر انہوں نے اپنے عقیدوں کو استوار کیا جاتا ہے۔ سسٹر ادیبہ، میں چاہوں گی کہ آج ہم گفتگو کریں تاریخ کے ایک بہت اہم اور تاریخ کی ایک ایسی قوم یا ایک ایسے فرقے کے بارے میں جن کے اثرات تاریخ شیعت پر خاص طور پر اور تاریخ عالم اسلام پر بالعمومی بہت گہرے اثرات ہیں۔ میرا اشارہ فتنہ خوارج کی طرف ہے، کیونکہ فتنہ خوارج ایک ایسا فتنہ تاریخ میں جس کے اثرات یقیناً وہ لوگ اس وقت ختم ہو گئے، ان کو ختم کر دیا گیا، ان کا نظریہ اس وقت ختم ہو گیا، لیکن اس کے اثرات اور اس سوچ کے حامل افراد ہر دور میں موجود رہے، اور آج بھی خوارجیت جس قدر زور و شور کے ساتھ اپنے عروج پر ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ابھی بھی اس فکر اور تردد اور شک کا شکار ہیں کہ کیا یہ لوگ جو عبادت گزار ہیں، جو اپنے آپ کو سچے مسلمان ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کی زندگیوں کا مقصد صرف اور صرف جہاد اور اسلامی نظام کو لانا ہے، کیا یہ لوگ غلط ہو سکتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کے ایمان پر شک کیا جا سکتا ہے، جو دین کے بارے میں اتنی سختی برتتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو اسی راہ کے لیے وقف کر دیا، جہاد کے لیے، جو ان کا نظریہ جہاد ہے اس کے لیے انہوں نے وقف کر دیا، اپنی زندگیاں دے رہے ہیں، وہ اپنی جانوں کو وہ دوسروں کی جانوں کے ساتھ ساتھ اپنی جانوں کو بھی لے رہے ہیں، تو کیا ان کے اوپر شک کیا جا سکتا ہے کہ یہ حق سے دور ہیں، یا یہ مسلمان نہیں، یا یہ مومن نہیں، یا یہ دین کے سچے اور مخلص پیروکار نہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں تاریخ میں ضروری ہے کہ آج ہر مسلمان کے لیے کہ وہ تاریخ کا مطالعہ کرے، اور خاص طور پر اس فتنے کے بارے میں تفصیل کے ساتھ معلومات حاصل کرے، تو اس پر سچ اور حق پوری طرح کھل کر سامنے آ جائے گا۔ میں چاہوں گی کہ سسٹر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر ابتدائی طور پر اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ فتنہ خوارج جو تھا یہ کب کھل کر سامنے آیا، اور اس کی کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے ان کا دنیا کے سامنے اس زمانے میں یہ لوگوں کے سامنے کھل کر سامنے آئے۔ جو میں نے تاریخ میں پڑھا اس میں یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے تھے، یہ کسی پہاڑی علاقے میں سرحدوں کے قریب ان کا یہ لوگ رہتے تھے، اور یہ گروپس کی شکل میں اس طرح کرتے تھے کہ ان کا کام ہی جو ہے یہ کہ سوچنا سمجھنا نہیں تھا، یہ لڑنا اور ایک دوسرے کو مارنا، قتل و غارت، اور یہ چیزیں ان کا شیوا تھا پہلے سے۔ لیکن اس وقت یہ چونکہ ایک سائیڈ پہ رہتے تھے اور یہ چیزیں یہ لوگ آپس میں کرتے تھے، تو لوگوں پہ ان کا یہ چیز ظاہر نہیں تھی۔ لیکن یہ اس وقت جب جنگ صفین ہوئی، اس وقت یہ مولا کے ساتھ پہلے انہوں نے مولا کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اور ان کے ساتھ انہوں نے آ کے جنگ کی۔ اس وقت یہ کھل کر سامنے آئے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جنگ ان کی اصلیت کو ظاہر کرنے کا ایک واحد ذریعہ تھا۔ اگر اس وقت ان کی یہ چیز ظاہر نہ ہوتی تو آج انسان اسلام کو صحیح پہچان ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ
اسلام کے روپ میں تھے. ان کا لباس جو تھا وہ بالکل اسلامی تھا، ان کی نمازیں ان کی اتنی پکی، ان کی عبادتیں بھی تھیں. اور یہ میں نے یہ پڑھا کہ وہ جنگ کرنے کی وہ اس لیے مثلا یہ سوچ کر سمجھ کر وہ لوگ جنگ کے لیے نہیں چلے تھے. وہ ایک چونکہ جنگجو قوم تھی اور اس میں ان کو مزہ آتا تھا قتل و غارت کرنے میں، اور یہ چیزیں اس وجہ سے انہوں نے اس وقت ساتھ دیا. ظاہر اگر اس وقت مولا ان کی اس بات کو قبول نہ کرتے جس طرح انہوں نے ساتھ، تو اس وقت دوسرے مسلمان یہ کہتے کہ یہ ان مسلمانوں کو، یعنی ایک ایسی چیز میں دیکھ رہی ہوں کہ جہاں امام بھی بے بس نظر آتے ہیں کہ وہ، ہم یہ تو نہیں کہتے کیونکہ ایک نیچرل طریقے سے انسانیت اور اس کے کام چلتے آ رہے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ مولا کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کا ہر عمل انسان کے لیے مشعل راہ تھا. اگر وہ اس وقت ان کو ساتھ نہ رکھتے تو بھی دوسرے مسلمانوں کی طرف سے فتنہ کا خطرہ تھا. اور جب ان کو ساتھ لیا اور انہوں نے نہ سمجھتے ہوئے جو حال کیا اسلام کا، اور اس وقت انہوں نے جو دوسری سازش ہوئی جب قرآن نیزے پہ اٹھائے گئے تو انہوں نے اپنا آپ اس وقت ظاہر کر دیا. اور جو انہوں نے اپنا لباس تھا جو ان کا اسلامی، اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی کنفیوز ہوئے جو علم نہیں رکھتے تھے، اور بہت سے لوگ اس وقت گمسان پڑا نا، کچھ لوگ ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر، اتنا وہ ہوا کہ یہ ایک الگ قوم جو ہے وہ الگ ہو گئی اس وقت. ہاں جی، آپ نے بہت بڑا اچھا ان کے اوپر ڈالا. جی ناظرین، یقیناً یہ ایک ایسی قوم اور ایک ایسا گروہ تھا جو فکر اور عقل سے آری تھا، جو کج فہم اور کوتاہ نظر لوگ تھے، اور ان کا عقیدہ صرف اور صرف یہی تھا کہ صرف یہی مسلمان ہیں، باقی سب کافر ہیں. جو لوگ ان کے نظریات سے متفق نہیں، یا وہ لوگ جو ان کی تعبیر دین سے متفق نہیں، ان کے اس دین سے اعتراض کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے ذہنوں میں بنا لیا ہے، وہ سب کے سب کافر ہیں. یہ اسلام میں سب سے پہلے جو سوچ پیدا ہوئی کہ اپنے علاوہ دوسرے تمام لوگوں کو کافر قرار دے دیا جائے، وہ یہ سب سے پہلے یہ خوارج کے اندر پیدا ہوئی، اور انہوں نے اپنے علاوہ دوسرے مسلمانوں کو کافر کہنا شروع کیا. اب غور کیجئے گا کہ ایک ایک چیز جو ہے وہ تاریخ کی کیا آج کے دور میں ہمیں سامنے نظر نہیں آتی. اور پھر سب سے بڑی بات جو ان میں تھی وہ یہ کہ یہ اپنے علاوہ جو ان کا اپنا عقیدہ بنا ہوا تھا، باقی تمام باتوں کو ریجیکٹ کرتے تھے، اور صرف دین کے صرف ایک پہلو پر یہ عمل درآمد تھے کہ یہ نہی عن المنکر کے لیے کام کرتے تھے. جس کسی کو بھی ایسی عبادت میں دیکھتے تھے یا ایسی حالت میں دیکھتے تھے جو ان کی سوچ کے مطابق نہیں تھی، اس کے ساتھ تشدد پر اتراتے تھے. امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو بہت برداشت کیا، اور ان کو جب تک یہ زبانی طور پر اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے رہے، مولا اس سے روگردانی کرتے رہے. لیکن جب یہ لوگ تشدد پر آئے تو پھر مولا نے سوچا اور مولا نے فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نہ نپٹا گیا تو یہ اسلام کے لیے کس قدر بڑا خطرہ ہے. ایسے لوگ جو سوچ سمجھ کے بغیر دین پر عمل درآمد کرتے ہیں اور دین کے اپنے آپ کو دین کے رہبر و رہنما کے طور پر پیش کرتے ہیں، وہ دین کے لیے کس قدر بڑا خطرہ ہوتے ہیں. یہ ہمیں جنگ نہروان جو ان کے ساتھ لڑی گئی اس پہ ہمیں نظر آتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام خود ان کی اس معاملے میں تعریف کرتے تھے کہ یہ عقیدے کے لحاظ سے، یعنی کہ جو عقیدہ انہوں نے خود بنایا تھا، خود عقیدہ گھڑا، اور پھر اس کے اوپر وہ اس قدر مستحکم تھے کہ وہ پھر ادھر ادھر نہیں جاتے تھے. اور سب سے بڑی جو ان کے اندر یہ چیز نظر آتی تھی جو ہمیں یقیناً ہمارے لیے بہت بڑا درس کا درجہ رکھتی ہے اگر ہم غور و فکر کے ساتھ کام لیں، اور آج کے اپنی صفوں میں گھسے ہوئے، چاہے ہماری صفوں کے اندر وہ لوگ ہیں یا ہمارے صفوں کے باہر سے ہمیں وہ خوارج کے فتنہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم اس کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ یہ لوگ سب سے بہترین عبادت گزار تھے. یہ لوگ پوری رات عبادت میں گزارتے تھے، ساری رات شب بیداری کرتے تھے، اور دن کے وقت یہ روزے رکھتے تھے، قرآن بہترین انداز میں پڑھتے تھے، اور ہر وقت ذکر خدا میں ان کی زبانیں مشغول رہتی تھی. اب اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا شخص آئے جس کی زبان پر سوائے ذکر خدا کے کچھ نہ ہو، اور جو بلکہ ایسی تاریخ میں داستانیں بھی ملتی ہیں کہ ایک خوارجی کے بارے میں اس کے غلام کا یہ بیان تھا کہ میں نے اپنے آقا کو اس حالت میں پایا کہ کبھی بھی میں نے اس کو راتوں کو سوتے نہیں دیکھا سوائے عبادت کرتے ہوئے، اور دن کے وقت کبھی میں اس کے لیے کھانا لے کر نہیں گیا کیونکہ وہ روزے کی حالت میں ہوتا تھا. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ
دین کے لیے کس قدر خطرہ تھے، کس قدر بڑی مصیبت تھے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب جیسے شجاع اور بابصیرت آقا نے ان کے ساتھ جنگ کی اور اس فتنے کو ختم کیا۔ اور خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب اس بات پر بہت فخر کا اظہار کرتے تھے، اور امیر المومنین کے لیے یہ بات یقیناً باعث افتخار تھی کہ مولا نے فرمایا، نہج البلاغہ میں مولا نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ صرف اور صرف علی کی ذات تھی جس نے اس فتنے کی آنکھ کو نکال باہر کیا، میرے علاوہ کسی کی یہ ہمت نہیں تھی کہ اس فتنے کو محسوس کرتا کوئی شخص یا اس فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کرتا۔ کیوں ناظرین، مولا امیر المومنین کی یہ بات انتہائی غور طلب ہے۔ کیوں مولا اس بات پہ فخر کرتے ہیں؟ مولا نے اس سے بڑی بڑی جنگیں کی، مولا نے اس سے بڑے بڑے محاذ فتح کیے، مولا نے اس سے بڑی بڑی شجاعت کے مظاہرے کیے۔ یہاں امیر المومنین اپنے اوپر فخر کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ ان چند ہزار مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کو اور ان کو ختم کرنے میں مولا اپنے لیے فخر کی کیا بات محسوس کر رہے ہیں؟ یہاں بھی یہ بات عقل اور شعور کی ہے، یہاں بھی یہ بات فہم و فراست کی ہے، سوچ اور سمجھ کی ہے کہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں، بلکہ اس زمانے کی بات چھوڑیے، آج کے زمانے کو بھی ہم اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں، بلکہ ہر دور کو ہم تاریخ کے ہر دور کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ ہمارے سامنے ہوں جو اتنے عبادت گزار ہوں، ان کے حلیے ظاہری اس قدر عبادت میں ڈوبے ہوئے ہوں کہ ان کے ماتھوں پر سجود کے نشانوں کی صورت میں گٹے پڑے ہوئے ہوں، اور ان کے چہرے خشک ہوں اور ذکر خدا سے ان کے رنگ زرد ہوں، ان کے ہونٹ خشک ہوں ذکر خدا کی وجہ سے، اور دن رات وہ عبادت میں مشغول ہوں، تو کیا ایسے انسانوں کو ہم برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ کیا ایسے انسانوں کو ایک برا بھلا کہنا ایک جگہ، اور کیا ہم ان کو قتل کر سکتے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا ہم ان کو دشمن اسلام اور دشمن خدا تصور کر سکتے ہیں؟ یہ علی کی بصیرت تھی، یہ علی کی فہم و فراست تھی کہ امیر المومنین نے ان کے ظاہری حلیوں کو چھوڑ کر ان کے باطنی رویوں پر توجہ دی، اور مولا اسی لیے یہ فخر کرتے تھے کہ صرف اور صرف علی کی ذات ایسی تھی جس نے اس چیز کو محسوس کیا کہ اس کا جو فکر قوم اور اس کا جو فہمی رکھنے والے افراد یہ دین اسلام کے لیے کس قدر بڑا خطرہ ہیں۔ اور مولا امیر المومنین نے یہاں دو تعبیریں ان کے بارے میں پیش کی کہ دو تعبیریں ان کے اس فتنے سے، ایک یہ تعبیر مولا نے پیش کی کہ یہ فتنہ مسلمانوں کے درمیان، اس دور کے لوگوں کے درمیان بد دلی پیدا کر رہا تھا، بلکہ دو دلی پیدا کر رہا تھا۔ لوگ تردد اور شک کا شکار ہو چکے تھے ان کی وجہ سے کہ دین کیا ہے، کیا دین وہ ہے جس کو یہ خوارج پیش کر رہے ہیں، یا دین وہ ہے جو امیر المومنین یا دوسرے لوگوں کے مسلمان جو ہے وہ دین اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور ان کے بارے میں کھل کر لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ دین کے لیے خطرہ ہیں، کیونکہ ان کا جو تقدس تھا، ان کا جو مقدس مآب، ان کی جو شخصیات تھیں یا ان کے جو ظاہری حلیے تھے، لوگ اس کی وجہ سے تردد کا شکار تھے کہ اس قدر عبادت گزار لوگوں کو، اس قدر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو ہم کس قدر دشمن اسلام، کس طرح دشمن اسلام تصور کریں۔ تو یہ امیر المومنین کی ذات تھی۔ خود سوچئے ناظرین کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے اور ہمارے سامنے ایسے لوگ ہوتے جو اتنے سخت عبادت گزار ہوتے، اور ہم امیر المومنین کو دیکھتے کہ وہ ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، تو ہم میں سے کتنے ثابت قدم رہتے اور امیر المومنین کا ساتھ دیتے، اور کتنے لوگ امیر المومنین کو چھوڑ دیتے، ان کا ساتھ چھوڑ دیتے کہ علی ایسے لوگوں سے جنگ کر رہے ہیں جو خدا کے عبد ہیں، جو خدا کی عبادت کرتے ہیں، جو خدا کی عبادت میں دوسرے تمام مسلمانوں سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے لیے کس قدر امتحان کا باعث یہ چیز بنتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس دور میں نہیں تھے، ورنہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا ایمان اسی وقت آزما لیا جاتا، اور ہم میں سے بے شمار لوگ اس امتحان میں یقیناً ناکام ہوتے کہ ہماری آنکھوں میں وہ دور رسی نہیں ہوتی، ہمارے فکر اور شعور اس منزل پر نہیں پہنچا ہوتا جس منزل پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا شعور اور فکر پہنچا ہوا تھا۔ ناظرین، آج کے ہم اپنے ارد گرد کے دور کو دیکھیں تو کیا ہمیں اپنے ارد گرد ایسے لوگ نظر نہیں آتے؟ سسٹر ادیبہ، میں چاہوں گی کہ آپ آج کے تھوڑا سا فتنہ خوارج کو آج کے دور کے ساتھ بتائیے، کیا مطابقت رکھتا ہے آج کا دور اور امیر المومنین کا دور، کہ اس دور میں خوارج مسلمانوں کو کس طرح نقصان پہنچا رہے تھے، اور آج کے خوارجی کس بھیس میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اگر تاریخ کا مطالعہ
صحیح طریقے سے کیا جائے تو آج کے دور اور اس دور میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا. جو کچھ وہ اس وقت کر رہے تھے وہ آج بھی کر رہے ہیں. لیکن اس وقت فرق یہ تھا کہ اس وقت امام علیہ السلام خود موجود تھے ان کے سامنے، اور انہوں نے، ان کی بصیرت نے اس چیز کو اس ایسے طریقے سے ظاہر کیا کہ آج تک کے مسلمانوں کو یہ چیز سمجھ آ جائے کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کو پہچانے. یعنی وہ جانتے تھے، ظاہر علم امامت سے وہ جانتے تھے کہ یہ فکر ہے، یہ کوئی صرف وہ چند بندے نہیں تھے، وہ فکر تھی اصل میں، وہ سوچ تھی جس کی مولا چاہتے تھے کہ یہ سوچ لوگوں کو پتہ چلے، اس کو پہچانے. ذرا وہ بندے اس وقت ختم ہو گئے لیکن وہ سوچ تو ختم نہیں ہوئی. بے شک وہی سوچ ہر دور میں رہی. اور اگر دیکھیں تو آج بھی اگر صحیح کر کے دیکھیں، میں جب تاریخ پڑھتی ہوں تو مجھے آج اور اس دور میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا. بے شک بالکل اسی طریقے سے چلتا ہے، اسی طریقے سے یہ انسانیت کا قتل کرتے ہیں. تو اصل چیز جو ہے وہ پھر ہماری جو بندگی پہ واپس آتی ہے، وہ سوچ پہ آتی ہے کہ ان کی فکر جو تھی، وہ فکر ان لوگوں نے جو اس طرح کے بے عقل لوگ اور جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جو عقل استعمال نہیں کرتے، وہ لوگ ان کی اس فکر کو اپنائے ہوئے ہیں، اور آج بھی انہی کے طریقے سے وہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہی چیزیں آج بھی کر رہے ہیں. حالانکہ آج کل اتنا علمی دور ہے، شاید اس وقت بھی ہوا ہو. جب میں تاریخ پڑھتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی کوئی مثلا اتنی وہ لوگ بھی بیکورڈ نہیں تھے، جب اس تو خود احادی بھی ان کے درمیان موجود تھے. پھر بھی پریکٹیکل طور پر وہ دکھا بھی رہے تھے کہ ہم لوگ کس طریقے سے دین کو کس طریقے سے لینا چاہیے، اس کو کس طرح عقل کے ساتھ اس کو استعمال کرنا چاہیے. دین بھی اگر عقل کے بغیر ہو تو اس کا کوئی فائدہ وہ نہیں دیتا. تو یہ امام اس وقت اپنے قول و فعل سے یہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ دین کیا ہے، اور یہ جو غلط سوچ ہے اور جو بغیر عقل کے چلنے والے یہ کتنے نقصان دہ ہیں انسان کے لیے، اور انسان کے لیے ہی تو وہ کر رہے تھے. آج کے ذرا میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی، میرے خیال میں امام رضا علیہ السلام کی، وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے شیعوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں مثلا آگے کی بھی ہم لوگوں کو علم تھا کہ آگے کیا ہوگا، تو ہم اس پہ جو صبر کرتے تھے اس سے ہمارے ان سمجھدار اور ان باشعور لوگوں کا صبر اس سے زیادہ سٹرونگ ہے، کیونکہ وہ یہ جان کر نہیں کرتے کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ صرف ہماری اطاعت میں صبر کرتے ہیں اور ان چیزوں کو برداشت کرتے ہیں جو ہم جانتے تھے. یعنی ان کے آگے تو کوئی چیز مخفی نہیں تھی، وہ ہر چیز کو جانتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. لیکن جو ہم لوگ ہیں، ہم تو پیچھے کے واقعات کو دیکھ کر تو ہم عقیدے کو سمجھ سکتے ہیں کہ صحیح عقیدہ کیا غلط ہے، لیکن ہم فیوچر کے بارے میں تو نہیں دیکھ سکتے کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو مولا کی یہ حدیث مجھے بہت اچھی لگی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے شیعوں کا صبر ہم سے زیادہ ہے. یعنی وہ اس وقت بھی ہماری اس فکر میں وہ تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اس چیز کو انہوں نے ایک تشویق دلائی نا کہ آپ لوگ جو صبر کر رہے ہیں ہم اس پہ راضی ہیں، ہم اس پہ خوش ہیں، کیونکہ آپ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. اور ان کا خوارج کا جو فتنہ تھا اس وقت، یہی کہتی ہوں کہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ بھی نہیں بچا، ان میں سے سارے مارے گئے. لیکن وہ جو سوچ ان کے اندر شیطان نے پیدا کی تھی، وہ سوچ کتنی سٹرونگ ہوئی کہ اس دور سے لے کر اب 1400 سال گزر گئے ہیں، اور ابھی تک وہ مسلمانوں کو اسی طرح سے قتل و غارت اسی سوچ کی وجہ سے. اور میں نے ایک انٹرویو سنا، ایک جو تنی ISIS کا یا ان کا کوئی تھا طالبان کا، جو میں نے اس سے یہ اندازہ لگایا کہ جن لوگوں کو یہ لوگ آلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ان کو یہ اس طریقے سے ٹرینڈ کرتے ہیں کہ ان کو مثبت چیزیں سوچنے ہی نہیں دیتے، ان کے اوپر ایسی سوچ کو حاوی کر دیتے ہیں. مثلا اور وہ اپنے جو لوگوں کو چنتے ہیں، ایسے لوگوں کو چنتے ہیں جو عقل اور شعور نہیں رکھتے یا عقل اور شعور کا استعمال نہیں کرتے. جی ایک بندے کا میں نے انٹرویو سنا ابھی پچھلے ہفتے ہی، فیس بک پہ اس کا پولیس والے انٹرویو لے رہے تھے. اس بندے نے 5 شیعوں کو قتل کیا، اور خیر حکومت پاکستان کی شرافت ہے کہ 5 شیعوں کا قتل ہونے کے بعد اس کو صرف 7 ماہ اس کو قید ہوئی، اور وہ پھر آزاد ہوا، اور اس نے ایک سنی کو شیعہ سمجھ کر قتل کر دیا، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ پکڑا گیا. اور اس نے خود کہا، اس کو پوچھا گیا کہ تم شیعوں کو قتل کیوں کرتے ہو؟
تو وہ کہتا ہے کہ میں شیعوں کو قتل اس لیے کرتا ہوں کہ شیعہ سنیوں کو مارتے ہیں. میں بار بار وہ یہی سوال، اس کو کچھ سمجھ نہیں وہ کیا کہے، بار بار ایک ہی چیز کو، کوئی دلیل، کوئی اس کے پاس کچھ بھی نہیں. یعنی میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب کسی تاریخی دور میں آپ دیکھیں کہ کبھی شیعوں نے کبھی قتل عام نہیں کیا، لیکن وہ اتنا سٹرونگ اس کے اندر اس چیز کو، اس کو سوچ اتنی اس پہ سٹرونگ کی گئی تھی کہ وہ اس کے بغیر کہتا تھا میں یہی فیڈ یہی کیا گیا کہ شیعہ جو ہیں وہ دوسرے مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، حالانکہ وہ اسی معاشرے میں وہ رہ رہا ہے، تو وہ کیا خود نہیں دیکھ رہا کہ شیعہ کیسے رہ رہے ہیں؟ وہ کسی کو قتل نہیں کرتے، وہ اتنی چاہے جاہل سے جاہل شیعہ بھی ہو، لیکن وہ یہ وہی سوچ ہے نا، یہ وہی کج فہمی اور کج فکری. پھر وہ یہی کہتا ہے بار بار کہ میں، اگر اس کو کہتے ہیں اگر تمہیں چھوڑ دیں تو اس نے کہا میں پھر شیعوں کو قتل کروں گا. یعنی وہ اتنا سٹرونگ، یہی بالکل یہی تاریخ میں ہمیں ناظرین یہی چیز، یہی سوچ ہمیں جو ہے خوارج کی نظر آتی ہے کہ وہ جو اسلام میں سب سے پہلے جو جامد فکری یا یہ کج فہمی یا کوتا سوچی جو ہے، کوتا فکری جو ہمیں نظر آتی ہے، سب سے پہلے وہ انہی خوارج کی جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور اگر ہم تاریخ میں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس کج فکری اور جو اس سوچ نے اسلام کے ساتھ کیا کیا، تو ہم اس موضوع کو لیتے ہیں کہ امیر المومنین کو کس نے قتل کیا. ایک بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ امیر المومنین کو کس نے قتل کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابن ملجم نے قتل کیا. لیکن دوسری طرح اگر ہم اس کو بیان کریں کہ امیر المومنین کو کس چیز نے قتل کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا جو فکری، بے شعوری اور عقل سے کام نہ لینے کی وجہ سے امیر المومنین کو قتل کیا گیا. کہ وہ ان کے اندر وہ شعور نہیں تھا، ان کے اندر وہ سوچ نہیں تھی، عقل ہونے کے باوجود وہ معاملے کو سمجھتے نہیں تھے، وہ معاملے کی صحیح تہ تک نہیں پہنچتے تھے، بلکہ اپنی کوتا سوچی اور محدود ذہن کے ساتھ دین کی اور اسلام کی اور قرآن کی تعبیر کرتے تھے، اور اس کی اپنی مرضی سے تفسیر کرتے تھے اور اس کے اوپر عمل پیرا رہتے تھے. اور یہ عقل و شعور سے آری سوچ تھی جس نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو قتل کیا. یہ شہادت امیر المومنین کی، یہ ایک سوچ کی وجہ سے امیر المومنین کی شہادت تھی. اور ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ جمود اور جہالت کیا ہے، اور تو اس نقطے پر توجہ رکھیں کہ انہوں نے جب یہ طے کر لیا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو قتل کرنا ہے، تو ماہ رمضان کی 19ویں شب کا انتخاب کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ کام امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو جو قتل کرنے کا کام ہے اس کو ثواب کی نیت سے کر رہے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے ایک نیک کام کرنا ہے تو اس کو ان راتوں میں کیوں نہ کیا جائے جو عبادت کی راتیں ہیں، تاکہ آپ کی عبادت دگنی ہو جائے اور آپ کا ثواب دگنا ہو جائے. یعنی امیر المومنین کو 19ویں شب میں قتل کرنا ان کے نزدیک، اس پاک اور مقدس عبادت کی رات کو قتل کرنا ان کی عبادت کو زیادہ بڑھانے کے مترادف تھا. ناظرین، کیا یہ سوچ ہمیں آج نظر نہیں اپنے ارد گرد نظر آتی؟ ان کٹے ہوئے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلنے والے کیا یہی نہیں سوچتے؟ معصوم بچوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر کے کیا وہ یہی نہیں سوچتے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، وہ عبادت کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے آج ارد گرد یہی چیز ہمیں ہر جگہ نظر نہیں آ رہی؟ اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی طرح یا ان کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے، یا اگر ہم امام ان کو نہیں مانتے تو ان کو ایک دین کے بہترین مفسر، بہترین عالم کی حیثیت سے ہی ہم ان کی سیرت پر عمل پیرا ہو سکیں اور ان فتنوں کو جان سکیں. آج کے دور میں اگر سب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی سیرت کا مطالعہ کریں تو یقیناً وہ آج کے فتنوں سے بخوبی آگاہ ہو جائیں گے. امیر المومنین نے یہ بات بڑے فخر کے ساتھ کہی کہ میں نے جس فتنے کی آنکھ نکالی کسی اور میں جرأت نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی جو خلفاء آتے رہے انہوں نے ان کے ساتھ جنگ صرف اس بنیاد پر کی کہ علی نے ان کے ساتھ جنگ کی تھی. وہ اس وجہ سے ان کو غلط سمجھتے تھے کہ علی نے ان کو غلط سمجھا تھا، کیونکہ امیر المومنین کے ساتھ حق ہونے کی نس موجود تھی. وہ کہتے تھے کہ علی جہاں ہے وہاں حق ہے،
کیونکہ امیر المومنین کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث کہ علی مع الحق و حق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور یہ چیز سب مسلمانوں کو پتہ تھی، تو وہ دشمن ہونے کے باوجود علی کی اس سیرت پر عمل پیرا ہوئے بعد میں آنے والے خلفاء کہ چونکہ علی نے ان کو غلط سمجھا تھا تو یقیناً یہ غلط ہیں، بظاہر ان کا حلیہ کچھ بھی ہو، بظاہر ان کی عبادات کچھ بھی ہوں، لیکن علی نے ان کی اصلیت کو پہچان کر ان سے جنگ کی تھی، تو یقیناً یہ واجب القتل ہیں، اور اس کے بعد امیر المومنین کے بعد آنے والے لوگ ان کو قتل کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین اپنے ایک صحابی کے ساتھ کسی گلی سے گزر رہے تھے تو اندر سے ایک بہترین اور خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ امیر المومنین کے ساتھ جو ان کے صحابی تھے وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے اور کہنے لگے کہ یہ کس قدر سعادت مند انسان ہے، خدا اسے خوشحال رکھے۔ امیر المومنین نے فوراً اس کی بات کا جواب دیا اور فرمایا کہ حقیقت میں ایسی بات نہیں، تمہیں اس کی اس قدر عبادت سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی، اور پھر جب کچھ عرصے کے بعد جنگ نہروان ہوئی تو اتفاق سے امیر المومنین جب ان لاشوں کے درمیان سے گزر رہے تھے ان خارجیوں کی، تو وہ امیر المومنین کا وہ صحابی امام کے ساتھ تھا۔ امام نے اس کو اشارے سے اپنے قریب کیا اور ایک لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس شخص کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ مولا نے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس کی ایک دن خوبصورت اور پرسوز آواز میں قرآن کی تلاوت سن کر تم کہہ رہے تھے کہ یہ کس قدر سعادت مند انسان ہے۔ اس کی اصلیت یہ ہے۔ کس قدر گہری بات ہے ناظرین۔ اگر ہم امیر المومنین کی سیرت اور تاریخ کا مطالعہ غور و فکر کے ساتھ کریں تو ہم ان فتنوں سے کس قدر کامیابی کے ساتھ گزر سکتے ہیں۔ سسٹر ادیبہ، میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اور اس کے اوپر ہم واضح کریں اس چیز کو کہ آج کے دور میں دین کو سمجھنا اور عقل و فکر کے ساتھ اپنے عقیدے پر مضبوط ہونا کس قدر ضروری ہے، اور خوارج ہمیں اپنی اندرونی صفوں میں بھی نظر آتے ہیں اور بیرونی صفوں میں بھی نظر آتے ہیں۔ ہمارے اپنے اندر یہ سوچ نہیں ہے، ہم دشمنوں کی بات کرتے ہیں، وہ تو واضح دشمن ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ ان کو فیڈ ہی یہی چیز کروائی جاتی ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ برے انسان ہیں، یہ ایک بری قوم ہے، یہ کافر ہیں، ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں، ان کے بچوں کو بھی زندہ رہنے کا حق نہیں، ان کی خواتین کو زندہ رہنے کا حق نہیں، ان کو بالکل دنیا سے ہستی سے مٹا دیا جائے۔ یہ سوچ ہمیں تاریخ کے ہر دور میں نظر بھی آئی اور اس پر عمل ہوتے ہوئے بھی نظر آیا، لیکن یہ خدا کی توفیق اور خدا کا لطف و کرم کہ جتنا بھی اس قوم کو دبانے کی کوشش کی گئی اتنا ہی یہ قوم ابھر کر سامنے آئی۔ یہ دشمن واضح طور پر ہمارے ساتھ شامل رہے، لیکن کیا ہمیں اپنی اندرونی صفوں پر خارجیت کی کوئی جھلکیاں نظر نہیں آتی کہ آج ہم میں سے بہت سارے، ہم سمیت بہت سارے لوگوں کی فکر منجمد نہیں ہے کہ آج ہم اپنے عقیدے پر غور و فکر کرتے ہیں، یا ہم نے جو کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے سنی سنائی باتوں کو یا موروثی طور پر دین کو ہم دین سمجھ کر اپنے سینے سے لگائے بیٹھے ہیں، اور پھر اس پر اتنے متشدد ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اگر کوئی شخص، کوئی عالم دین، کوئی دین پرست انسان آپ کو حق کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے عقیدے کی غلطی کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، تو ہم اس کو جھٹ سے کافر قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ ہمارا مومن بھائی ہے، لیکن ہم اس کو جھٹ سے کافر قرار دے دیتے ہیں اور اس پر سب و شتم شروع کر دیتے ہیں۔ کیا یہ سوچ ہمارے اندر بھی نہیں پائی جا رہی؟ بالکل یہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ مجھے پھر مولا کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ مولا کہتے ہیں کہ وہ اتنے دکھی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے دین کے ہر دشمن کو قتل کیا، ہر دشمن کو میں نے قتل کیا، لیکن دو ایسے دشمن ہیں کہ جن کو میں قتل نہیں کر سکا، اس میں ایک جہالت ہے اور دوسرا فقر۔ یعنی یہ چیزیں دونوں بھی انسان کی اور دین کی دشمن ہیں جن کو میں قتل نہیں کر سکا۔ اور اس کی تفسیر میں اگر جائیں تو یہ بہت، مثلا ایک پوری کتاب اس کی تفسیر میں آ سکتی ہے کہ مولا کس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جہالت اتنی خطرناک چیز ہے کہ ہر دور میں وہ انسان کو
نقصان دیتی ہے، اور دین کو، بلکہ دین کے دشمن، ظاہر ہے شیطان دین کا ہی تو دشمن ہے۔ تو یہ آج کل ہمارے جو حالات ہیں، جس طرح جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، وہ بھی اس فتنے سے خالی نہیں ہے۔ ہمارے اندر ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ بھی اس طرح کی سوچ اور فکر رکھتے ہیں جو اس وقت خوارج کے پاس تھی، بلکہ آج کل میں یہ کہوں گی کہ ان میں وہ شاید یہ خوارج سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ بک گئے ہیں، یہ بکے ہوئے لوگ ہیں، یہ انسانیت کے دشمن ہیں، اور اس طریقے سے لوگوں کے عقیدوں کو کھا رہے ہیں کہ کھا ہی رہے نا۔ جیسے اب ایک سپیکر ہے، وہ جب آگے کہیں پہ اپنی سپیچ دیتا ہے تو کتنے پیسے لوٹ کر وہ لے جاتا ہے، اور غلط عقائد دے کر لوگوں کی فکر کو وہ خراب کر کے اس کو ایک جگہ روک دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو کمال تک بلند کریں۔ بلکہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کچھ عرصے سے، میں اس چیز میں مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے کہ قرآن اور حدیث کو اس طریقے سے غلط رنگ دے کر ان ایک الفاظ، ایک لفظ، ایک جملہ قرآن سے لیتے ہیں، اس کا پھر حدیث سے لیتے ہیں، وہ حدیث بالکل اس کے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ میں مثال کے طور پر ایک چیز کو میں پیش کروں گی کہ صبغۃ اللہ، یعنی اللہ کا رنگ۔ یہ قرآن سورہ بقرہ میں بھی یہ آیت موجود ہے، جیسے عیسائیوں کے ساتھ میں تفصیل میں اس کی نہیں جاؤں گی، کہ وہ تنگ کرتے تھے مسلمانوں کے کہ آپ پر جو ہے نا اللہ کا رنگ نہیں چڑھا، اور اللہ نے پھر کہا کہ اصل میں ان پہ دین کا اللہ کا رنگ ان پہ نہیں ہے۔ تو وہ اصول کافی میں جلد 2 میں بھی، ابھی حدیث کا مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں ہے، وہاں بھی یہ حدیث اسی طرح موجود ہے کہ جب عیسائی تنگ کرتے تھے تو اس آیت کی تفسیر میں وہ حدیث نقل کی جاتی۔ لیکن میں نے ایک سپیکر کو یہ کہتے ہوئے سنا، اور میری عادت یہ ہے کہ جب بھی میں کسی سپیکر کو سنتی ہوں تو میں گھر جا کر، کیونکہ میں نے اپنی ایک لائبریری بنائی ہوئی ہے، اور اس میں نے ہر کتاب تقریباً جس کتاب کی ہمیں ضرورت پیش آ سکتی ہے، ہر طرح کی کتاب میں نے رکھی ہوئی ہے، اور میں نوٹ کر کے لے جاتی ہوں اور اس کو چیک کرتی ہوں کہ یہ حدیث جس نے کہی ہے، اور بالکل موڑ کر صرف 2 الفاظ اس حدیث کے لیے گئے، باقی ساری اپنی طرف سے موڑ کر ہماری صف میں فتنہ ڈالا گیا، مثلا اس چیز سے۔ میں اس وقت جب میں نے سنا، ظاہر ہے مجھے ساری حدیثیں تو زبانی نہیں ہیں کہ میں اسی وقت سمجھ جاتی کہ یہ، لیکن مجھے کھٹکا ہوا۔ بس یہی بات ہے کہ اصل میں ہونا یہی چاہیے کہ شعور اتنا بیدار ہو کہ جہاں ایسی کوئی چیز ہو جو آپ کے دین میں نہیں، یہ دین سے متصادم ہے، فوراً ایک خطرے کی گھنٹی آپ کے اندر بجتی ہے کہ یہ ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ ہوا۔ ایک دفعہ قرآن کی جو سورۃ الواقعہ کی جو آخری آیت ہے اس کے ساتھ یہ کیا گیا، حالانکہ وہ ظاہری طور پہ یہ کہہ رہی ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اس کی تفسیر یہ کی جا رہی ہے کہ رب کی تسبیح کا حکم تو ہوا ہے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ کس کی۔ اب رب وہاں پہ واضح ہے کہ آپ نے رب کی، لیکن اب یہاں وہاں کہا جائے کسی شخصیت کی تسبیح کرو، وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مثلا حدیث کو، جو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ تسبیح نام دیا گیا اس کا کہ تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور اس حدیث کو اتنا، اس آیت کو بھی موڑا گیا، اس کی بھی اتنی بے احترامی، اور اس کی میں کیا کہوں کہ اس کے ساتھ اتنا ظلم ہے کہ ایک آیت کو جو دوسروں کو دعوت دے رہی ہے کہ اپنے رب کی تسبیح کرو، اس کو ایک مخلوق کی طرف موڑ دینا کہ فلاں شخصیت کی تسبیح کرو، خدا کہہ رہا ہے کہ فلاں شخصیت کی تسبیح کرو، یعنی وہ واضح وہاں رب کہہ رہے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ وہاں 70 سے زیادہ خواتین ہوں گی، لیکن کسی کو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ آیت، جبکہ ہمارے سارے مومن یقیناً مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ ضرور پڑھتے ہیں، اور میں بھی پڑھتی تھی، تو مجھے یہ ہوا کہ میں یہ پڑھتی رہتی تھی، لیکن مجھے کبھی یہ جو تعبیر اس کی پیش کر رہے ہیں، جو تفسیر کر رہے ہیں، وہ مجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ میں بہت پریشان ہوئی۔ میں نے گھر جا کے فوری جو حوالہ دیا گیا، میں نے تفسیر نمونہ بھی کھولی، دوسری تفاسیر بھی میرے پاس موجود تھی، وہ بھی کھولی، قرآن بھی کھولا، اپنا بھی ترجمہ میں نے کھولا مولانا ذیشان حیدر جوادی کا، پھر میں نے اہل سنت کا قرآن بھی۔ مجھے جب کسی چیز کا کھٹکا ہوتا ہے تو پھر میں ایک چیز پہ ریلائی، پہلے میں خود سرچ کرتی ہوں، اس کے بعد میں علماء سے رابطہ کرتی ہوں، پھر میں نے چند علماء سے بھی اس چیز کے بارے میں رابطہ کیا کہ مجھے یہ چیز میں نے سنی ہے، اور جب میں نے قرآن کھولا تو اس آیت کے سورۃ الواقعہ کے بعد سورۃ الحدید ہے، اور اس کی جو پہلی 7 آیات ہیں، میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ مخلوق کے بارے میں آیا ہے کہ تسبیح کرو،
فلاں مخلوق کی تسبیح، خدا کہہ رہا ہے کہ فلاں مخلوق کی لیکن تسبیح جب کرو. بجائے اس کے کہ میں سورۃ الواقعہ پڑھتی، سورۃ الحدید کی پہلی آیات پہ میری وہ ہوا جیسے وہی ہے جو زندگی اور موت دینے والا ہے، وہی ہے جو رزق دینے والا ہے، اسی کا ذکر کرو، وہی عبادت کے لائق ہے. میں اس قدر میں حیران ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان چاہے نا تو ہدایت اور وہ رہنمائی اگر خدا خود کی طرف سے انسان اس کی کو نیت ملتی ہے. ہو کہ اس کو اللہ راہ راست پہ لگائے تو وہ اس طریقے سے بھی اس کی مدد کرتا ہے کہ اس کے اندر اس سوچ کو، اس کی عقل میں اس چیز کو شامل کر دیتا ہے کہ انسان. میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی کل کہ میں اس میں بھی میں حیران ہوئی کہ اللہ کہتا ہے کہ جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں یا کسی کی جو ذرا نافرمانی کرتے ہیں اور اندر سے منافق ہوتے ہیں، میں اس کی عقل کو سلب کر لیتا ہوں. یعنی عقل ہی انسان کی تو کمال کا سبب تو عقل ہی ہے نا. اور عجیب چیز یہ ہے کہ وہ انسان اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اس کی عقل سلب ہو گئی ہے. حالانکہ کئی معاشرے میں اس کی اتنی عزت بنی ہوتی ہے لیکن وہ عقل کے سلب ہو جانے کی وجہ سے اس چیز کو سمجھ نہیں، اور ایسی حرکتیں شروع کر دیتا ہے کہ اس کا ظاہر، اس کی شخصیت لوگوں پر، اس کا دین لوگوں پر، اس کی ہر چیز لوگوں پر ظاہر. لیکن ظاہر سسٹر بات تو اصل میں یہ ہے نا کہ ظاہر اس صورت میں ہوتی ہے جب لوگ غور و فکر کرتے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے خوارج کا ذکر کیا کہ خوارج کا حلیہ جو تھا وہ ایک مقدس حلیہ تھا. ان کا جو ظاہر تھا وہ ایک مقدس ظاہر تھا. وہ ایسا ظاہر تھا کہ لوگ اس پہ شک نہیں کر سکتے تھے. یعنی کہ لوگ اتنے شعور سے کام نہیں لیتے تھے کہ یہ اتنی عبادت کرنے کے باوجود ان کی جو سوچ اور فکر دوسرے مسلمانوں سے کیوں مختلف ہے. لوگ ان کے ظاہری حلیے پہ جاتے تھے، ظاہری عبادت دیکھتے تھے اور ان کی عقلی اور فکری سطح نہیں دیکھتے تھے. تو یہی چیز یہاں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جب ہم لوگ جو سننے والے لوگ ہیں، پڑھنے والا تو ظاہر ہے کہ اس کے تو کئی مقاصد ہو سکتے ہیں. بعض صورتوں میں وہ جاہل بھی ہو سکتا ہے، کوتا فکر بھی ہو سکتا ہے، وہ خارجی ذہنیت رکھنے والا بھی ہو سکتا ہے، اور بعض صورتوں میں وہ بکا ہوا انسان بھی ہو سکتا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے کہ کس قدر گہری سازش اسلام کے ساتھ اور شیعان حیدر کرار کے ساتھ کس قدر گہری سازش کی جا رہی ہے، اور ممبر پر آنے والے کیسے کیسے لوگوں کو لایا جا رہا ہے. یہی چیز ہے نا کہ ممبر پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ممبر پر آ گیا وہ ایک عالم یعنی ہے، وہ ایک عالم ہے، مکمل عالم ہے، اور اتنا اعتبار کرتے ہیں اور اس کو ایک تقدس کا درجہ دیتے ہیں کہ اس کی طرف کوئی غلط سوچ آتی نہیں کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے یا دین کو غلط انداز میں ہمیں پیش کر کے جا رہا ہے یا یہ بکا ہوا انسان ہے. وہ اس کی زبان سے جو ذکر ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ اتنا یہ ذکر محمد و آل محمد کرنے والا یا خدا کا ذکر کرنے والا ایک انسان کس طرح غلط ہو سکتا ہے. تو یہاں آ کے وہ سوچ ہمیں تاریخ میں وہی سوچ نظر آتی ہے جو خوارج کی تھی اور جو خوارج کے ساتھ دوسرے لوگوں کی تھی. جو لوگ ساتھ ملتے ہیں ظاہر ہے وہ اسی وجہ سے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں کہ ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی، ان کے شعور میں بھی وہ اگر عقل سے کام لے. جیسے کہ ایک دفعہ میں نے کسی پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا کہ معصوم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یہ جو قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں علماء کی مذمت کی گئی ہے وہ تو کسی حد تک سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے دین کو بدلا، علماء نے دین کو بدلا اور علماء یہود نے دین کو بدلا اور لوگوں تک غلط دین کی غلط تشریح پہنچائی. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ آیات میں عام لوگوں کی جن کو خود قرآن کہتا ہے کہ وہ جاہل لوگ ہیں ان کی بھی مذمت کی گئی ہے. تو ان کی مذمت کیوں کی گئی جبکہ وہ ان کے پاس تو جہالت ہے، عقل ان کے پاس جاہل ہے، ان کے پاس علم نہیں، تو ان کی مذمت کیوں کی گئی ہے. تو معصوم نے فرمایا کہ ان کی مذمت اس وجہ سے کی گئی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہوتی، کہ اس کے لیے آپ کو کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی ڈگری لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی استاد کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ چیزیں آپ اپنی عقل اور شعور کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں، جو فطری طور پر خدا نے آپ کے اندر عقل رکھی ہے اس کی وجہ سے سمجھ لیتے ہیں. مثلا معصوم نے مثال دی کہ وہ علماء یہود کی باتوں پر عمل کرتے تھے اور ساتھ ساتھ ان کے سامنے علماء یہود کا کریکٹر بھی تھا، ان کے سامنے تھا. وہ دیکھتے تھے کہ یہ لوگ دین کے بارے میں مخلص نہیں، یہ خود دین پر عمل پیرا نہیں، یہ فسق و فجور کا جو ہے ارتکاب کرتے ہیں، یہ عام زندگی میں جھوٹے انسان ہیں، عام زندگی میں یہ ہم سے بھی بدتر انسان ہیں. تو جب وہ ان کا وہ ظاہر دیکھتے تھے صرف اور صرف زبانی طور پر وہ دین بیان کرتے تھے تو اس کی پیروی شروع کر دیتے تھے. تو جب وہ ان کا کریکٹر دیکھتے تھے تو کیوں نہیں سوچتے تھے کہ ان کا کریکٹر دین کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، اس لیے یہ اصل لوگ نہیں ہیں، یہ دین کے ساتھ دھوکہ کرنے والے دھوکہ باز لوگ ہیں. ان کی صرف اس وجہ سے وہ
عذاب کے مستحق ہوں گے کہ انہوں نے اپنی فطری عقل سے کام نہ لیتے ہوئے ان علماء یہود کو کیوں نہیں پہچانا اور ان کی پیروی سے انکار کیوں نہیں کیا. یہی چیزیں وہی پھر بات گھوم پھر کر پھر عقل پر ہی آتی ہے کہ آج بھی مثلا وہ جو ظاہر دین تو آیا ہے جو تو قیامت تک کے لیے ہے، اور جو احادیث سے پیغمبر آئی ہیں یا معصومین علیہ السلام آئی ہیں وہ تو اب بدل نہیں سکتی، وہ جو آئی ہیں اس وقت وہی ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں. بے شک. اس میں اب جو مثلا اب ایک حدیث مولا کی اب بار بار جو ہے وہ لوگ شیئر کر رہے ہیں جس میں انہوں نے خوارج کی نشانیاں بتائی ہیں. تو یہ تو ان کا ظاہری حلیہ ہے نا، یہ ان کا ظاہری حلیہ ہے، ظاہری طور پر ان میں باطن بھی ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ قرآن یہ اتنا اچھا پڑھتے ہیں، وہ ظاہری طور پر ظاہری ان کا جو ہے ظاہر ان کا بہت اچھا ہے، لیکن انسان اس سے ایک باطنی چیز کو سمجھ سکتا ہے نا کہ ان کو اس کے باطن کا کیا فائدہ ہے. آج بھی میں نے دیکھا، میں حیران ہوئی کہ ظاہر جس محفل کا میں نے ذکر کیا اس محفل میں بھی اگر 70 لوگ ہیں اور 70 میں سے صرف ایک بندے کو یہ چیز کرے تو پھر دنیا میں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پھر چند لوگ ہی تو ہیں جو یہ عقل کی بات ہے کہ آپ کوئی بھی آپ کے سامنے آتا ہے، کوئی سپیکر کوئی بھی آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی علمی محفل ہے، کوئی مذہبی محفل ہے تو وہ دین کی باتیں کرے گا اور دین آپ کو دے کے جائے گا. لیکن عملی زندگی میں اگر وہ دین سے دور ہے، خود اگر ایک بے حجاب عورت آ کے اگر کسی دینی محفل میں آپ کو درس دے رہی ہے دین کے بارے میں یا دین کے بارے میں آپ سے بات کر رہی ہے تو اس محفل میں اس نے حجاب لیا ہوا ہے، لیکن اگر آپ اس کو باہر دیکھیں، کسی اور جگہ دیکھیں تو آپ اس کو پہچان ہی نہیں سکیں گے کہ یہ وہی خاتون ہے کہ جو اس دن درس دے رہی تھی یا بات کر رہی تھی یا وہ دین کے بارے میں. تو انسان کی عقل کیوں نہیں استعمال کرتا وہاں پہ کہ یہ شخص خود کتنا دین پر عمل کرنے والا ہے. یا دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے جو نہیں ہوتی ہے، آپ نے اس سے پہلے اس کو نہیں سنا. ہاں علم ایسی چیز ہے، اس کی بہت گہرائی اور وسعت ہے، ہر انسان نے سارا علم حاصل نہیں کیا ہوتا، بہت ساری چیزیں آپ کے علم میں نہیں ہوتی. لیکن انسان کے اندر کم از کم وہی بات جو شروع میں ہم نے کہی کہ عقیدہ آپ نے سوچ سمجھ کے لینا ہے، دلیل اور برہان کے ساتھ لینا ہے. اگر آپ عقیدہ دلیل اور برہان کے ساتھ نہیں لیتے تو وہ آپ کا ریجیکٹ کر دیا جائے گا. کہتے ہیں کہ اسلام میں ہر چیز کے بارے میں جو آپ کا عقیدہ ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے، آپ کی ذاتی دلیل ہونی چاہیے. تو اگر آپ کے پاس اپنے عقیدے پہ غور و فکر آپ نے نہیں کیا، آپ کو اپنے عقیدے کا ہی نہیں پتا، تو پھر تو سوال ہی ختم ہو جاتا ہے کہ اب آپ کو کوئی بھی کچھ دے رہا تو آپ اس کو دین سمجھ رہے ہیں، آپ دین سمجھ کے اس کو لے رہے ہیں. اب آپ کو نہیں پتا کہ یہ آپ کا دشمن ہے یا دوست ہے. اب یہ اس مذہبی حلیے میں کون ممبر پر آیا ہے، یہ آپ کو کیا دے کے جا رہا ہے. نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، کیا آپ کو اتنا شعور نہیں کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ کیا نئی نبوت آئی ہے، کوئی نئی قرآن کے بعد کوئی نئی کتاب نازل ہوگی ہے، نئے احکام جو آگے ہیں، یا کوئی معصوم علیہ اپنے حجت خدا کا ظہور ہو گیا ہے؟ کیا ہوا؟ کہاں سے یہ نئی چیزیں یہ شخص کہاں سے لا رہا ہے اور پھر چیلنج کر کے کہتا ہے کہ یہ آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوگی؟ ہاں جی، کیونکہ اس کے پہلے اس کا وجود ہی نہیں تھا نا، کیونکہ آج کل اور پھر ہم اس کو اور پھر نہ صرف کہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں بلکہ اس کے اوپر داد دیکھنے کی بات لگتے ہیں. یہ جہالت اور یہی سوچ جو ہے یہ ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور یہ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں نا، یہ جو لوگ دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں. میں ایک دن نیوز دیکھ رہی تھی تو میں نے ایک عالم دین کو دیکھا جو نشے کی حالت میں میڈیا پہ سپیچ دے رہا ہے. میں پہلے تو میں اپنی محفلوں کی وجہ سے تھوڑی وہ پریشان تھی، لیکن میں نے یہ سوچا کہ کوئی بھی مثلا ہم لوگ اس نہیں، یہ تو عام مسلمانوں میں یعنی کہ تمام مسلمانوں میں یہ سوچ یعنی یہ ہے، یہ کسی ایک فرقے کے ساتھ ایک چیز جو ہے نا وہ مجھے یہ ہے کہ انسان کی ایک جو نیچرل چیز ہوتی ہے سمجھنے کی حق. اور اب میں ایک چیز واقعہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو اکثر محفلوں میں بیان کیا جاتا ہے وہ امام کے بارے میں ہے، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، اور لوگ اتنے وہ خوش ہوتے ہیں اس کو سن کر اور یہ سوچتے. میں نے ایک عالمہ سے اس کا سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنا اچھا سوال کیا ہے کہ مثلا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قدر ان کی اتنی، حالانکہ بیان میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جتنی علم ہمیں دیا جاتا ہے اتنا کسی قوم میں علم نہیں دیا جاتا. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں وارد ہوئے تو ان کے گھوڑے نے آگے جانے سے انکار کر دیا. یہ واقعہ بہت
स्पीकर ने बयान जी किया है। बिल्कुल। आगे जाने से इनकार कर दिया, फिर मौला ने दूसरा घोड़ा बदला, उसने भी नहीं, वो भी नहीं गया, हिला ही नहीं अपनी जगह से, हरकत ही नहीं की उसने। इसी तरह करते 7 घोड़े करते बदले। 10, कोई 7 बता रहे हैं, कुछ 10 बता रहे हैं कि 10 घोड़े इमाम ने बदले। फिर जब 10वां भी जो है उसने भी, फिर इमाम ने कहा कि ये फिर जगह, इमाम ने कहा कि पूछा लोगों से, फिर भी लोगों से पूछा कि ये जगह कौन सी है, तो उन्होंने कहा कि ये करबला है। तो उन्होंने कहा इसीलिए घोड़ा नहीं जा रहा था। तो मेरे जहन में ये सोच पैदा हुई, तो मैंने आलमा से, उलमा से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा राब्ता है, और मुझे पता भी हो कि ये चीज़ सही है, लेकिन मैं उसको फिर भी कंफर्म करती हूँ कि कहीं मैं कहीं पे गलती ना, क्योंकि मैंने एक हदीस पढ़ी थी कि आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में इतने जो मोतबर, इतने स्ट्रॉन्ग जो सहाबा कराम थे उनके, वो भी अपना अकीदा बार बार आके जो है वो उनसे दुरुस्त करवाया करते थे कि कहीं हमारे अकीदे में कोई चीज़, किसी वक्त भी मसलन शैतान तो हमारे साथ चल रहा है ना। मैंने उनसे ये सवाल किया, मैंने कहा क्या इमाम को, जिनके पास इल्म लदुनी होता है, जो ज़मीन और आसमान का इल्म रखते हैं, क्या उनको इस चीज़ की खबर नहीं थी कि वो किस सरजमीन पर है? किस सरजमीन पर है? घोड़े को, यानी ये लोग समझ रहे हैं कि एक जानवर को, चलो जुलजना की भी हम उसकी भी कदर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं कि इमाम की सवारी थी, जहाँ जहाँ उनकी कदम रखे हैं उस मट्टी की भी हम इज़्ज़त करते हैं और मोहब्बत करते हैं, उसका तकद्दस है हमारे दिल में, वो मुक़द्दस समझते हैं, ये और चीज़ है। लेकिन ये चीज़ सोचने की है ना कि नहीं है कि क्या घोड़े की मारिफत ज़्यादा थी या इमाम ज़्यादा थी या इमाम की ज़्यादा थी? ये क्यों नहीं सोचा जाता कि हम उस वक्त वाह 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 के जो है ना। यही बात है नाजरीन के हमारा आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, और हम यकीनन इस पैगाम के साथ आपसे रुखसत होना चाहेंगे कि हमें अक्ल व शऊर और गौर व फिक्र करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम जिस फितने में मुब्तला हैं, हमारे बाहर के फितने को देखें, यही सोच, यही ख़ारजी सोच जो है वो हमारे इर्द गिर्द नज़र आएगी। हमें अपनी अंदरूनी सफ़ों पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। यही सोच नज़र, ये सोच क्या? जहालत। ये सोच क्या? अक्ल का ना इस्तेमाल करना। ये सोच क्या? जिसमें शऊर और फ़िक्र ना हो। ये सोच क्या? जिसमें फ़िक्र की गहराई ना हो, जो कज फ़िक्री हो, जो कोहता फ़िक्री हो, जो जामिद सोच हो, जो एक जगह पर जम जाए और उससे आगे ना बढ़े कि जब बस ये मेरा अकीदा है, ये मैंने सोच लिया है, यही सही है, उसके बाद आपने किसी की और की बात नहीं सुननी और नहीं माननी, चाहे वो कितनी भी अक्ल की बात हो, कितनी भी गहरी बात हो, कितनी भी हक़ की बात हो। तो नाजरीन, इस दरख्वास्त के साथ कि हमारे साथ साथ हम भी आपके साथ, और हम सब मिलकर अपने हर मामले में, दुनिया के मामलात में भी, लेकिन ख़ास तौर पर दीन के मामलात पर अक्ल का इस्तेमाल करें, क्योंकि यही राज़ बंदगी है, यही इबादत की इंतहा है, और यही बंदगी की इंतहा है। और खुदा हमसे ऐसी ही बंदगी और इबादत चाहता है जिसमें अक्ल का इस्तेमाल हो और गौर व फिक्र और शऊर के साथ जो सर अंजाम दी जाए। हमें इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।